آپ کو براہ راست کراچی ATC کے باہر لیے چلتے ہیں جہاں پہ سربراہ MQM پاکستان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اصل تو جواب دہی ان کی ہونی چاہیے۔ چوتھی بڑی سیاسی جماعت پروسیکیوٹر جنرل ہیں یا جو بھی ہیں، دیکھیں نا پوری قوم کا وقت ضائع ہوتا ہے اور لوگ شش و پنج میں رہتے ہیں کہ بھئی یہ میڈیا ٹرائل پر میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، لیکن مقدمات جو ہیں وہ جوں کے تو رہتے ہیں، الزامات اسی طرح رہتے ہیں، اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ ایک تاثر قائم ہوتا چلا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، MQM پاکستان کے لیے، اور ملک کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے نا بھائی۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اولاً اور بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ہے کہ اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ سارے معاملات اگر ضرورت پڑے تو اپیکس کمیٹی میں لے جائیں اور کہیں نہ کہیں کسی پالیسی لیول پہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہم جب ثابت ہی نہیں کر پا رہے اور یہ تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے تھے، میں یہ لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، چلے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہوں، لیکن سیاسی نوعیت تو ہے نا۔ تو ہم اپنے سیاسی کام کریں، عوامی رابطہ کریں، تنظیم کو منظم کریں، لوگوں میں جائیں، ان کے مسائل حل کریں۔ پھر دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ یہ جو MQM کے خلاف آپریشن بھی ہوا نا، تو یہ ایک پولیٹیکلی مینڈیٹڈ آپریشن تھا، لیکن کیا وزیر اعلیٰ نے یا وزیر داخلہ نے، صوبائی وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ نے ایک مرتبہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن یا MQM کو بلا کر، بھئی کراچی سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں نا پالیسی سطح پر اپیکس کمیٹی میں، اور کراچی کے ووٹ MQM پاکستان کے پاس ہیں، تو MQM کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو یا MQM کے میئر کو بلا کر بھی صلاح مشورہ نہ کیا جائے، کراچی کے بارے میں یک طرفہ فیصلے ہو جائیں، اور پھر انتظامی طور پر آپریشن ہوتا ہے، ہوا، ہم نے خود مطالبہ کیا، ہم نے خود اتنی بڑی قربانی دی اس لیے کہ شہر میں امن قائم ہوا، جرائم میں نمایاں کمی ہوئی، لیکن اگر ریاستی جبر کے بھی کہیں الزامات ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ دنوں 2 واقعات ہو گئے نا، ایک نقیب اللہ محسود کا اور ایک انتظار کا، تو اب یہ بھی واقعات اگر بار بار ہوں گے اور پولیس کا ادارہ ایک خدمتی ادارہ، سروس کا ادارہ، یہ کوئی فورس کا لفظ اس کے ساتھ استعمال کرنا ہی گویا کہ اسے لائسنس دیتا ہے کہ بس وہ طاقت کا استعمال کریں۔ پولیس کے ادارے کا کام بھی احتیاط علاج سے بہتر ہے، ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، عوام کو موبلائز کیا جاتا ہے، عوام کو انگیج کیا جاتا ہے، عوام کو اونرشپ دی جاتی ہے، امن کمیٹیاں، عوام کی کمیٹیاں تھانوں کے ساتھ SSP کی سطح پر بنائی جاتی ہے، محلہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہے، نیبرہڈ چوکیداری نظام، محلہ چوکیداری نظام بنایا جاتا ہے، ایک کمیونٹی پولیس کا نظام بلدیاتی اداروں مقامی حکومت کے ساتھ وضع کیا جاتا ہے، اور انتہا پسندی کے رجحان پر نظر رکھی جاتی ہے، جرائم کے رجحان پر نظر رکھی جاتی ہے، جرائم کی بیخ کنی صرف مجرم پیدا ہوتے رہیں، ملزم پیدا ہوتے رہیں، الزامات لگتے رہیں اور جرائم ہوتے رہیں، اور اس کے بعد ہم جرائم کے خاتمے کی بات کریں تو جرائم کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کہاں سیاسی جماعتوں کو کردار دیا گیا، کہاں بلدیاتی اداروں کو کردار دیا گیا، کہاں میئر کراچی کو یا میئر حیدرآباد یا میئر لاڑکانہ، شکارپور، خیرپور کو کوئی کردار دیا گیا، چیئرمین میرپور خاص شکارپور، چیئرمین شکارپور، کہاں ان کو کوئی رول دیا گیا جو مقامی نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں؟ تو جب تک جرائم کے خاتمے، انتہا پسندی کے خاتمے میں عوام کو شامل نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کے منتخب بلدیاتی، صوبائی، قومی اسمبلی کے نمائندوں
سے صلاح مشورہ نہیں ہوگا, ان سے رائے نہیں لی جائے گی, ان کے صلاح مشورے سے پالیسی اور فیصلے نہیں ہوں گے, یہ واقعات ہوتے رہیں گے جو ہو رہے ہیں. اب وہ 27 سالہ نقیب اللہ محسود ہے, اب ریئیکشن ہو رہا ہے, سیاسی جماعتیں اس کی مذمت کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جو غلط فعل ہے اس کی کون حمایت کرے گا؟ سبھی اس کو مسترد کریں گے, سبھی اس کی مذمت بھی کریں گے اور مطالبہ کریں گے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ معاملہ صوبائی حکومت کو بھی اس میں اونرشپ لینی ہوگی, کہنا ہوگا کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. اور یہ پہلا کوئی ماورائے عدالت قتل نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے, سینکڑوں ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو بڑا ہارڈنٹ, بڑا سنگین جرائم میں ملوث تھا, اگر مارا گیا تو اچھا ہوا. یہ بے حسی ہے اگر معاشرے میں یا کوئی حکومت اس طرح. دیکھیں, یہ آئین کی بالادستی کی بات کرنا, قانون کی حکمرانی کی بات کرنا اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنا, قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا اور آئین اور قانون کی عملداری پر عمل کرنا, یہ ہے آئین اور قانون کی عزت اور تقریم, اس کا احترام. یہ آپ کو کوئی کھلا لائسنس نہیں دیا جاتا. تو یہ, اور پھر اس میں کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسے مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں, ملزم پکڑے بھی جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ یقینی ہوتا ہے کہ ہاں یہ مجرم ہے, تو پھر استغاثہ کیوں کمزور ہے, ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا, جج سزا کیوں نہیں دیتے, گواہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ وہاں بھی اصلاحات نہیں ہوئی نا. نیشنل ایکشن پلان بنا لیکن ججوں اور گواہوں کے تحفظ کا قانون پاس نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف سیاسی جماعتیں بھی کسی انکاؤنٹر کی مذمت کر دیں, راؤ انوار کی مذمت کر دیں, یہ کافی نہیں ہے. بلکہ یہ بھی دیکھا جائے پھر ججوں اور گواہوں کا قانون پاس کیوں نہیں ہوا. آئے وزیر اعلیٰ کا گھیراؤ کرتے ہیں, ایم کیو ایم سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے, ہم پی ٹی آئی کو دعوت دیتے ہیں, پی ایم ایل این کو دعوت دیتے ہیں, دیگر جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں کہ ججوں اور گواہوں کی پروٹیکشن, چوکیداری کا نظام, کمیونٹی پولیس کا نظام, میئر کراچی اور دیگر میئر اور چیئرمین کو اختیارات لا اینڈ آرڈر میں دینا. پھر پولیس آرڈر تھا جو 2002 میں اسمبلی سے پاس ہوا, اس کو 2008 میں جب نام نہاد یہ جمہوریت بحال ہوئی تو ختم کر دیا. تو آئے وہ پولیس آرڈر پاس کرتے ہیں جس سے کہ پبلک پولیس سیفٹی کمیشن بنتے ہیں, جس میں جو معروف شہری ہیں جن کی بڑی ساکھ ہے, وہ پبلک پولیس سیفٹی کمیشن میں بیٹھ کر پولیس کے اس طرح کے عمل پر نظر رکھتے ہیں. پولیس پر بھی ایک چیک رکھا جاتا ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو کام نہیں بنتا. تو یہ نگرانی, مانیٹرنگ, سپرویژن, اسٹینڈنگ کمیٹیاں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں نا صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں. تو وہ کمیٹیاں کام نہیں کر رہی. تو جب تک چیک نہیں ہوگا ہر ادارے پر, اس کی کارکردگی پر, اور اس سے بھی بحث پرس نہیں کی جائے گی, اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. انتظار کا واقعہ, نقیب المحسود کا واقعہ, اور سیاسی جماعتیں صرف مذمت کرتی رہیں گی. غلط فعل غلط ہے, ہم نے بھی کہا غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ مجرم بھی تھا, مطلوب بھی تھا, تو اسے کورٹ آف لاء میں, عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے. کوئی بھی سیاسی جماعت اس بات کو انڈورس نہیں کرے گی. لیکن اس عمل کا لائسنس کس نے دیا ہے؟ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے. لائسنس کس نے دیا؟ اگر لائسنس صوبائی حکومت کی خاموشی نے دیا ہے تو صرف راؤ انوار کے خلاف نہیں چاہیے, پھر وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ کے خلاف بھی ہونی چاہیے. ان سے بھی استعفیٰ کا مطالبہ ہونا چاہیے. ان کی بے حسی ہے, ان کی خاموش تائید ہے ایسے عمل میں بھائی. تو یہ ساری باتیں پورے پس منظر میں بات ہونی چاہیے. صرف کسی ایک, میں کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہا کسی پولیس افسر کے ساتھ, لیکن سارا ملبہ کسی ایک پولیس افسر پہ ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج ایک پولیس افسر ہے, اس کو ہٹا دیں گے, کل دوسرا پولیس افسر آئے گا, وہ یہ ٹاسک لے لے گا اگر اس کو دیا جائے گا. ٹاسک دے کون رہا ہے؟ حکومت سندھ. تو حکومت سندھ کا احتساب ہونا چاہیے.
اور اگر وہ حکومت کرنے میں ناکام ہو گئے, حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں, اور وہ عدالتوں کو ایک طرف رکھ کے, انصاف کو ایک طرف رکھ کے پولیس کے ادارے سے ہی انصاف کرانا چاہتے ہیں, تو پھر ایسی حکومت کا رہنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اور ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی. ایسی حکومت کو تو فوراً فارغ کیا جانا چاہیے, اور عدالتوں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے, سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, اور حکومت کا احتساب کرنا چاہیے. حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ مقدمہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات ہیں. کراچی کے ووٹ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریشن کا مطالبہ ایم کیو ایم نے ہی کیا تھا.